مزمل الاسلامی گلبہار کالونی مین ستیانہ روڈ فیصل آباد. چلیں بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کرنے کا. جی مولانا جادو کے متعلق آپ بتا رہے تھے کہ سورہ آراف جو 8ویں پارے کے اندر ہے اس کی آیت نمبر 54, 55 اور 56 3 آیات مبارکہ جو ہے صبح و شام جب بندے کے پاس وقت ہو یہ پڑھے تو جادو کا اثر نہیں ہوگا. ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیا کریں انشاءاللہ اثر نہیں ہوگا. اچھا مولانا یہ ان کے لیے بھی ہے جن پر جادو کا اثر ہو چکا ہو؟ جن پر جادو کا اثر وہ بھی پڑھیں. اور ایک اور بات لکھ لیں سارے لوگ اس کو نوٹ کریں جی کہ ہرن کی کھال لیں. یہ جو دیسی دواخانے ہیں نا ان سے مل جاتی ہرن کی کھال, ٹکڑا دے دیں گے وہ. اس ٹکڑے پر یہ چیز لکھ لیں جو میں لکھا رہا ہوں نا, یہ لکھ لیں اس پر بسم اللہ و باللہ, بسم اللہ و باللہ, بسم اللہ و ماشاء اللہ, بسم اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور اس کے آگے یہ 3 آیتیں لکھیں. ایک سورہ یونس, 3 آیت, ایک سورہ یونس کی ہے, سورہ یونس, اور اس کی آیت نمبر ہے 81. یہ ٹکڑا یہاں سے شروع کرنا ہے اس آیت کا. قال موسیٰ ما جئتم بالسحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. اور 2 آیتیں سورہ الاعراف کی اس کے ساتھ لکھنی ہیں. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون, فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. 118 آیت. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين 119 ہے. 18 اور 19 ہاں 118 119 یہ لکھنی جی. یہ پہلے وہ جو دعائیں ہیں بسم اللہ و باللہ, بسم اللہ و ماشاء اللہ, بسم اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. پھر قال موسیٰ سے شروع ہو کر 81 آیت جو سورہ یونس کی, اور 2 یہ ہیں 117 18 119 آراف کی جی. یہ اپنے پاس رکھیں گے گھر میں, اس کو نا اوپر چڑھا کر کاغذ جو ہے مومی. السلام علیکم. انشاءاللہ جادو. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب جی جی ڈاکٹر حفیظ بول رہا ہوں یونیورسٹی سے. ماشاء اللہ خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی آپ سنائیں, پیٹ کے بارے میں کچھ پتا چلا تھا. ہاں بیمار ہو گیا تھا نا, پیشاب رک گیا تھا, الحمدللہ اب تو خیر ہے, دوائی کھا رہا ہوں. تو ابھی آپ کا ادھار پھر باقی ہے وہ مارچ مہینے میں کوئی ٹائم. وہ مجھے بچے نے بتایا, ابھی پھر صدیقی صاحب نے پروگرام تو صاحب بتایا, مگر انشاءاللہ آپ مجھے لے جائیں کسی وقت. میں وہ 13 مارچ ہے جی, یاد رکھیں 13 مارچ. آپ کا قرض میرے ذمہ انشاءاللہ اللہ تعالی. باقی ایک سوال تھا جی کہ یہ جب وضو کا جو نواقض وضو میں سے نقصیر وغیرہ قے وغیرہ جی یہ خون بہنا, یہ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس سے نہیں وضو ٹوٹتا, جی تو اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں. ہاں تو ڈاکٹر صاحب صحیح بات تو یہی ہے کہ یہ وضو توڑنے والی چیزیں نہیں ہیں. جا کر خون دعائے یا کہ تو منہ صاف کر لے, وضو قائم رہتا ہے, وضو اس سے ٹوٹتا نہیں. البتہ اگر کوئی نیا کر لے صفائی کی خاطر تو اس کی خوشی ہے. جو روایتیں اس بارے میں لوگ سناتے ہیں نا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے, وہ ساری انویلڈ ہے, صحیح نہیں ہے وہ حدیثیں. اس لیے بالکل ٹھیک بات یہی ہے کہ ان سے وضو نہیں ٹوٹتا, وضو اسی طرح رہتا. یہی بات. یہ دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ سبع من المثانی والی جو بات ہے بار بار دہرائی جانے والی, جی یہ اصلاحی صاحب تو مثانی کے معنی میں یہ لیتے ہی نہیں, وہ کہتے لغت میں ہے ہی نہیں ایسے معنی کوئی. مثانی کا معنی رپیٹ کرنا, بار بار دہرا جانا. ڈاکٹر صاحب بات تو ہوتی ہے وزنی. اب ہم دیر سے کیونکہ کہتے آتے ہیں کہ سبع مثانی وہ 7 آتے ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں. اب انہوں نے کہا کہ مثانی تو بھائی جمع ہے مسنا کی, تو مسنا کا معنی تو 2 ہوتا ہے, دہرائی جانے والی. اب سے کیا مراد ہو؟ انہوں نے کہا کہ دہرائی جانے والی تو اس کا ترجمہ ہی نہیں. باقی عربی زبان تو کو آدمی جانتا کہ مسنا 2 جوڑا. ان کا کہنا کہ 7 ایسی چیزیں دی ہیں جو جوڑا جی. انہوں نے یہ مراد لیا ہے کہ قرآن مجید جو ہے نا اس کی 7 منظریں ہیں, 7 اس کے چیپٹر بنے ہوئے ہیں. اور انہوں نے بڑی تفصیل سے ڈاکٹر صاحب سمجھایا کہ بے شک مضمون مشترک نظر آتے ہیں, مشترک نہیں ہے. ایک حصے میں توحید پر زور ہے, ایک میں نبوت پر زور ہے, ایک پر مخالفین جو ہیں ان کے عذاب کا ذکر ہے. وہ تشریح ساری انہوں نے کی ہے بڑی تفصیل سے
کہ انہوں نے جوڑا اس طرح کہ ہر صورت جو ہے نا دوسری کو کمپلیٹ کرتی ہے. ایک صورت میں ایک بات شروع ہوتی ہے، بقرہ میں ایمان بننا شروع ہوئی، اس کا یہودیوں کا بیان ہوا، اگلی صورت میں نصارہ کا ہو گیا. ان دونوں نے مل کر مسنا نے جوڑے نے بات کو مکمل کیا. تو کیا یہ 7 روایتیں جو ہے 7 احرف، اس سے تو مراد نہیں لے سکتے اس سے؟ لہجے جو ہیں 7 احرف نہیں، ان کا اس سے نہیں، یہ جوڑا یہ ڈاکٹر صاحب ان کا یہ معنی بہت صحیح ہے. باقی اس کا معنی اور کوئی نہیں، دہرائی جانے والی نہیں معنی اس کا کوئی. تو سارے مفسرین نے مکھی پہ مکھی ماری ہوئی ہے. مصنع جو کہتے ہیں نا، مصنع دہرایا گیا اور کہ دہرانا یہ تو ہے مسنا دو جیسے نکاح کے بارے میں آتا ہے کہ ماتا بالکم من النساء مسنا صحیح ہے جی، دو ہی ہے. ہاں جی صحیح ہے جی، بہت شکریہ جی، اللہ خیر سے رکھے. وعلیکم السلام، جزاکم اللہ خیر. مولانا آپ کی بات تھوڑی سی دوہرا دوں، وہ بہن بھائی جو ہماری بات سن رہے ہیں ان کے لیے مولانا نے، کیونکہ ہمیشہ ہمارے پروگرام میں بار بار یہ سوال آتا ہے کہ جادو اور اس کی حقیقت اور اس پہ مرتب ہونے والی چیزیں، کہ بعض اوقات جادوگر جو ہے وہ کسی کو بیمار بھی کر سکتا ہے، اور مولانا نے فرمایا کہ اگر بیمار کر سکتا ہے اور شاید یہی بیماری اس کی جان کے خاتمے کا بھی سبب بن جائے. اور مولانا نے جادو سے بچاؤ کے لیے ایک تو بات بتائی ہے کہ قرآن کریم کے سورت آراف 8ویں پارے کی آیت نمبر 54، 55 اور 56، یہ 3 آیات مبارکہ جب مرضی آپ تلاوت کر لیں انشاءاللہ جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے. اور پھر مولانا نے ایک اور بات بتائی کہ اگر کسی پر جادو کا اثر ہو چکا ہو یا گھر پہ کچھ ایسے اثرات بندے کو نظر آتے ہوں تو مولانا نے ایک وظیفہ اور ایک طریقہ اور ایک تعویذ بتایا ہے. میرے سارے بہن بھائی اگر لکھنا چاہیں تو وہ لکھ سکتے ہیں. مولانا نے فرمایا کہ کسی بھی دواخانے سے ہرن کی کھال لا کر اور اس پر یہ بات لکھنی ہے بسم اللہ و باللہ. پہلی بات لکھنی ہے کہ بسم اللہ و باللہ، اور دوسرے درجے میں ہم لکھیں گے کہ بسم اللہ و ما شاء اللہ، اور تیسرے میں ہم لکھیں گے کہ بسم اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور اس کے بعد مولانا نے فرمایا، کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے جناب؟ جی نیازی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. مولانا صاحب کا کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. بکر سے بات کر رہے ہیں؟ جی 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 مولانا ٹھیک ہے الحمدللہ. ایک خطیب حضرات اکثر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب ایک دفعہ ایک ہرنی مطلب یہودی شکاری کے جال میں پھنس گئی تو اس نے بھائی فریاد کی حضور پاک سے، تو وہ مجھے رہائی دلوائے، اب مجھے چھوڑ دینا، بچوں کو دودھ پلا دوں اور واپس آ جاؤں گی. حضور نے اس کو بچے بھی اپنے ساتھ لے ہرنی. تو یہودی یہ معجزہ دیکھ کے وہ مسلمان ہو گیا. تو یہ مطلب کوئی احادیث میں ہے یا کسی تاریخ میں ہے؟ یہ جو ہے نا کہ یہودی تھا اور مسلمان ہو گیا، یہ تو پھر آگے بات چلی گئی نا. لکھتے ہیں کہ کوئی بدوی تھا، اس نے پکڑی ہوئی تھی. تو واقعہ نہیں صحیح. یہ ہرنی کا قصہ جو ہے نا ذبیہ کا، نہیں بالکل نہیں صحیح. اس کا نیازی صاحب کوئی ثبوت نہیں، کچی پکی سب لکھتے ہیں. ذکر اس کا ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں کیا ہے بتانے کے لیے کہ یہ صحیح نہیں ہے. بیان لکھیا نا باب رحمۃ الاسلام بخاری شریف کا معجزات، اس کے تحت ادھر لائے ہیں کہ بہت سے معجزے ایسے بھی ہیں جو نہیں ثابت. ان میں یہ ذبیہ کا واقعہ بھی، ہرن کا قصہ ہرنی کا نہیں ٹھیک. یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ صحیح نہیں ہے. اور یہاں اگر ہوتی پتہ نہیں ہے آپ کے پاس نہیں، مجموع الزوائد، ہاں وہ 8ویں جلد ہوتی نا، 7ویں 8ویں جو ایک جگہ. چلیں نیازی صاحب کتاب ہمارے پاس ہے الحمدللہ. تو مولانا جو حوالہ دے رہے ہیں اگلے اتوار آپ کال کریں تو آپ کو پوری دلیل کے ساتھ بات بتا دیں گے انشاءاللہ اگلے اتوار. اچھا ایک اور کتاب کو بھی پوچھ رہا تھا، وہ محمد سے نجفی کی ایک دفعہ آپ نے کتاب بتائی تھی سرگودا کی. ہاں کون سی؟ وہ پتنی اس پہ علم غیب پہ تھی یا توحید پہ؟ توحید کے اصول الشریعہ لکھیں. اصول الشریعہ اصول الشریعہ جو ہے نا شریعت کے اصول، یہ لیں کتاب، بہت عمدہ. توحید اس پہ ہے اپنا، اسی پر علم غیب، حاضر ناظر، مرنے مانگنا اور یہ نظریں نیازیں، بہت اچھا لکھا ہے. کوئی جہل حدیث اور دیوبندی بھی ویسے جواب نہیں دے سکا جیسے اس شیعہ میں دیے. یہ کیسے غلط عقیدے لوگوں نے گڑھ لی ہیں، کون مشکل